الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سبق نمبر 1 پڑھیں گے جو حروف مفردات ہے۔ آئیے اس کو اپنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ الف 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 کو نہ ہی کھینچیں گے اور نہ ہی جھٹکا دیں گے۔ بعض لوگ اس کو الف یا الف پڑھتے ہیں، اس میں نہ جھٹکا دینا اور نہ اس کو کھینچنا ہے۔ الف آگے ہے با 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 دونوں ہونٹوں کے جو گیلا حصہ ہوتا ہے، تر حصہ ہوتا ہے، جب وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو بعد ہوتا ہے۔ اس کو ایک الف یعنی انگلی کو کھول کر بند کرنے کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ با اور با کو ہمیشہ منہ کھول کر پڑھنا ہے۔ تا 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 زبان کا سرا یعنی نوک کے پیچھے جو سائیڈ ہے، نوک کے تھوڑا سا پیچھے ہیں تو سرا آتا ہے، اس کو دانتوں کے نیچے والی اوپر والے دانتوں کے نیچے حصے پہ لگائیں گے تو تا ادا ہوگا۔ اور تا کو بھی اسی طرح ایک الف کے برابر یعنی اور ایک بار انگلی کھول کر بند کرنے کی مقدار لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ سا 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 کو زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے یعنی اندرونی کنارے پہ جب لگائیں گے تو سا ادا ہوگا۔ سا سا کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جیم 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 کو آپ نے 5 انگلیوں کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، یعنی جب آپ اپنے 5 انگلیوں کو کھول کر بند کریں اتنی مقدار جیم کو لمبا کرنا ہے۔ جیم جیم جو ہے زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، یعنی زبان اور تالو یہ دونوں جب ان کے درمیان سے جیم ادا ہوگا۔ ہا 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 حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی مڈل پارٹ آف دی تھروٹ۔ حلق کے درمیان والے حصے سے ہا ادا ہوتا ہے۔ حالانکہ جب 3 حصے میں کرتے ہیں تو ایک اوپر والا حصہ ہوتا ہے، ایک درمیان والا ہوتا ہے اور ایک نیچے والا ہوتا ہے۔ تو ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ خا 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 حروف مصالحہ میں سے اس لیے اس کو ہر حال میں پُر یعنی موٹا پڑھنا ہے، اور یہ اب حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ دال 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 کو 5 انگلیوں کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، جس طرح کے جیم کو پڑھنا ہے۔ دال کو اس در سے ہی ادا کرتے ہیں جدھر سے تا کو ادا کرتے ہیں۔ ذال 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 کو 5 انگلیوں کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، مطلب کہ اگر آپ 5 انگلیاں کھولیں اور اس کو بند کریں اتنی مقدار ذال کو کھینچنا ہے۔ اور ذال جہاں سے سا ادا ہوتا ہے، جہاں سے سا نکلتا ہے وہیں سے ذال بھی نکلتا ہے۔ را 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 کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے اور اس کو منہ کھول کر پڑھنا ہے۔ زا 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 یہ حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف ہے، اس میں آپ کو سیٹی کی آواز آنی چاہیے، جس طرح کہ ز ز ز، اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ سین 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 میں آپ نے 5 انگلیوں کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے اور اس میں آخر میں نون آئے گا اور سین میں سیٹی کی آواز بھی نکلے گی۔ سین شین 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 کو بھی 5 انگلیوں کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے اور اس میں بھی آخر میں نون کی آواز آئے گی۔ صاد صاد صاد
صاد کو 5 انگلیوں کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے اور یہ حروف مصالیہ میں سے، اس لیے اس کو ہر حال میں پر پڑھنا ہے۔ چونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے بھی ہے، یعنی کہ سیٹی والے حروف میں سے بھی ہے، اس لیے پہلے اس کی سیٹی کی آواز آئے گی س، پھر اس کے بعد اس کو پر پڑھیں گے اور آخر میں دال کی آواز آئے گی صاد، ضاد، ضاد۔ ضاد زبان کی کروٹیں جب اوپر والے دھاروں کی جڑ سے لگتی ہیں تب ضاد ادا ہوتا ہے۔ یہ بھی حروف مصالیہ میں سے ہے اور اس کو ہر حال میں پر پڑھنا ہے۔ اس کے آخر میں دال ہے، آخر میں دال کی آواز آئے گی، یعنی دال کی آخر میں جہاں سے دال ادا ہوتا ہے وہاں پر زبان لگے گی اور اس کو بھی 5 انگلیوں کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ طا، طا، جہاں سے تا ادا ہوتا ہے وہیں سے طا بھی ادا ہوتا ہے۔ طا کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے اور یہ حروف مصالیہ میں سے، اس لیے یہ ہر حال میں موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ وا، وا، لفظ ذا، ذا جہاں سے سا ادا ہوتا ہے وہیں سے ذا بھی ادا ہوتا ہے۔ ذا کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور یہ حروف مصالیہ میں سے، اس لیے یہ ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ عین، 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 عین جو ہے یہ الگ کے درمیان والے حصے سے جہاں سے ہا ادا ہوتا ہے وہیں سے ہوگا اور اس کو 5 انگلیوں کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور اس کے آخر میں نون کی آواز بھی آئے گی۔ غین، 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 یہ حروف مصالیہ میں سے ہے، اس لیے اس کو ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا جہاں سے خا ادا ہوتا ہے اور اس کے آخر میں نون کی آواز آئے گی اور اس کو 5 انگلیوں کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فا، 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 اوپر کے دانتوں اور نچلے ہونٹ کے تر حصے یعنی گیلے حصے سے پر جب اوپر کے دانت ٹچ ہوں گے تب فا ادا ہوگا۔ فا کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف، 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 زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ قاف، اس کو پر حالت میں یعنی موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مصالیہ میں سے ہے اور اس کو 5 انگلیوں کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور آخر میں اس کے فا کی آواز آئے گی، یعنی جس طرح فا کی جہاں پر دانت زبان کے ساتھ دانت ہونٹوں کے ساتھ لگتے ہیں وہیں پر اینڈ ہوگا۔ قاف، کاف، کاف، یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کو 5 انگلیوں کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے اور اس کو موٹا نہیں پڑھنا کیونکہ یہ حروف مصالیہ میں سے نہیں ہے۔ اس کے آخر میں بھی فا کی آواز آئے گی۔ لام، لام، یہ اس کو 5 انگلیوں کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور اس کے آخر میں میم کی آواز آئے گی۔ لام، میم، 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 میم کو بھی 5 انگلیوں کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور اس کے آخر میں ایک اور میم کی آواز آئے گی۔ میم، نون، نون، نون کو بھی 5 انگلیوں کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس کے آخر میں ایک اور نون کی آواز آئے گی اور اس کی آواز کو ناک کی طرف یعنی کہ اس کی آواز ناک میں نہیں لے کے جائیں گے بلکہ اس کو منہ سے ہی ادا کریں گے۔ واو، 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 دونوں ہونٹوں کو گول کریں گے تو واو ادا ہوگا۔ اس کو بھی 5 انگلیوں کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو، آخر میں او کی آواز آئے گی۔ واو، ہا، 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 یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ، 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 حمزہ میں ہا کی آواز آئے گی اور بیچ میں زا، زا کی سیٹی کی آواز اور آخر میں ہا آئے گی۔ چونکہ یہ حمزہ بھی حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور اس کو اسی طرح ادا کریں گے، مطلب کہ سٹارٹ میں ہا کی آواز، پھر بیچ میں زا اور آخر میں ہا کی آواز۔ حمزہ، حمزہ، یا، یا کو بھی 1 الف کے برابر
کھینچ کر پڑھیں گے. یا چونکہ آج ہمارا سبق نمبر 1 یہ پورا ہو گیا. انشاءاللہ کل ہم سبق نمبر 2 کو پڑھیں گے.